العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے 3 اسباق میں آپ کے سامنے کتاب فوائد مکیہ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اور اسے اچھی طرح سے یاد کرنے کے لیے سوالات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان سوالات کے ذریعے آپ جوابات تلاش کریں۔ جب سوال و جواب آپ اچھی طرح سے حل کر لیں گے تو خود بخود کتاب محفوظ ہو جائے گی اور کتاب یاد ہو جائے گی۔ اس لیے یہ سوالات کا سلسلہ ابھی اور آگے چلتا رہے گا، یہاں تک کہ باب اول کی 5 فصلیں ختم ہو جائیں۔ تو بہرحال مقدمہ اور اسی طرح سے فصل اول جو استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں تھی، تو اس سے متعلق بہت سارے سوالات تھے، بہت سے اس میں مقررات بھی تھے، وہ صرف اسی لیے تاکہ وہ مضبوط سے مضبوط اور مستحکم ہو جاوے۔ اب دوسری فصل جو مخارج کے بیان میں ہے، اس کے متعلق چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ ان سوالات کو بھی اپنے کاپی میں لکھیں اور ان کے جوابات تلاش کریں۔ اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہے تو ان میں سے بہت سے سوالات مل جائیں گے، اور جو سبق آپ کو سنایا گیا بتلایا گیا ہے اس کی تشریح اگر آپ سنیں گے تو اس میں بھی یہ سارے سوالات مل جائیں گے۔ بہرحال تو دوسری فصل مخارج کے بیان میں سوال نمبر 1 ہے کہ مخارج کس کی جمع ہے اور مخرج کی تعریف کیا ہے؟ مخارج کس کی جمع ہے اور مخرج کی تعریف کیا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ بہت سے سوالات کے اجزاء ایسے ہیں کہ اگلا سوال پچھلے کا حل ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اسے بغور دیکھیں اور اسے سمجھیں۔ تو بہرحال پہلا سوال ہے کہ مخارج کس کی جمع ہے اور مخرج کی تعریف کیا ہے؟ آپ کاپی میں لکھیں اور اس کا حل تلاش کریں اور اس کا جواب لکھیں۔ دوسرا ہے مخرج کی کتنی قسمیں ہیں؟ مخرج کی کتنی قسمیں ہیں؟ پھر تیسرا سوال ہے کہ مخرج محقق کسے کہتے ہیں؟ چوتھا سوال ہے کہ مخرج مقدر کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ غور کریں گے تو دوسرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ بہرحال مخرج محقق کسے کہتے ہیں اور مخرج مقدر کسے کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ مخارج کلی کتنے اور کون کون سے ہیں؟ مخارج کلی کا مطلب وہ مخرج جس کے اندر کئی مخارج جمع ہیں، جیسے مثال کے طور پر حلق، یہ ایک مخرج کلی ہے۔ اسی طرح سے 5 مخارج کلی ہیں، آپ اسے دیکھ لیجئے گا وہ کون کون سے۔ تو ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتلا رہا ہوں میں کہ جیسے حلق ہے، تو حلق ایک مخرج کلی ہے، اس کے اندر 3 مخرج ہیں، اقصائے حلق، وسط حلق اور ادنائے حلق۔ اسی طرح سے آپ سوچ کر کے جواب لکھیے کہ مخارج کلی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ پھر اس کے بعد مخارج جزوی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ مخارج جزوی یعنی ایک مخرج جس سے ایک حرف یا 2 حرف یا 3 حرف نکلتے ہیں،
اس کو جو ہے مخرج جزوی کہا جاتا ہے۔ تو مخارج جزویہ کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ تو سوال نمبر 5 اور 6 جو ہے یہ ہے کہ مخارج کلی کتنے ہیں اور کون کون سے، صرف اتنا ہی اس میں لکھنا ہے کہ مخارج کلی اتنے ہیں اور فلاں 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 ہیں۔ اور اسی طرح سے مخارج جزوی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، تو اس میں جو ہے مخارج جزوی کے اندر وہ مخارج آپ کو بتلانے ہیں جس سے ایک حرف یا 2 حرف یا 3 حرف جو ہے ادا ہوتے ہیں، وہ مخارج جزوی کہلاتے ہیں۔ یعنی مخارج کلی میں اصول مخارج ہیں اور مخارج جزوی میں حروف کے مخارج ہیں، حروف کہ فلاں حرف اس سے نکلتا ہے، وہ جو ہے مخارج جزوی کہلائے گا۔ سوال نمبر 7 ہے حلق، زبان، ہونٹ، جوف اور خیشوم یہ مخارج کلی ہیں یا جزوی ہیں؟ اگر یہ مخارج کلی ہیں تو کیسے ہیں وہ آپ کو بتلانا پڑے گا کہ جو ہے مخارج کلی ہیں۔ مثلا آپ نے کہا حلق یہ مخارج کلی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اتنے مخرج ہیں، اگر جو ہے یہ مخارج کلی ہیں تو، اور اگر جزوی ہیں تو کیسے جزوی ہیں؟ بہرحال اتنا آپ کو بتانا ہے کہ حلق، زبان، ہونٹ، جوف اور خیشوم یہ مخارج کلی ہیں یا جزوی ہیں۔ 8واں سوال ہے کہ مخارج جزوی میں 14، 16 اور 17 کا اختلاف کس کا ہے؟ یہاں پر صرف اتنا ہی آپ کو بتلانا ہے کہ مخارج جزوی میں جو کہا گیا ہے کہ 14، کسی نے کہا 16، کسی نے کہا 17، تو صرف اتنا بتلانا ہے کہ 14 والا قول کس کا ہے، 16 والا کس کا ہے اور 17 والا کس کا ہے، اس میں کس کا اختلاف ہے۔ تو 3 ائمہ کا نام اس میں آئے گا، فلاں نے 14 کہا ہے، فلاں نے 16 کہا ہے، فلاں نے 17 کہا ہے، صرف اتنا۔ اب جو ہے کیوں کہا ہے اس کا جو ہے سوال جو ہے آگے کتاب میں آئے گا جہاں اس کا موقع ہوگا، اسی بیان میں پہلی دوسری فصل کے اندر ہی۔ چلیے اب جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروع کیا ہے اس طرح سے شروع کیا ہے کہ مخارج حروف کے 14 ہیں۔ تو سوال یہ ہے یہاں پر 9واں سوال ہے کہ 14 مخارج کس کے قول کے مطابق مصنف بیان کر رہے ہیں؟ یعنی ابھی آپ نے اوپر پڑھا 8ویں سوال کے اندر کہ جزوی مخارج جو ہے 14، 16، 17 کا اختلاف کس کا ہے، تو آپ اس میں پہلے ائمہ کے نام لکھیں گے، فلاں کے نزدیک 14، فلاں کے نزدیک 16، فلاں کے نزدیک 17 ہے۔ تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو 14 مخارج بیان کیے اپنی کتاب کے اندر، تو یہ 14 مخارج کس کے قول کے مطابق مصنف بیان کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے 8ویں سوال کو اچھی طرح سے اس کا جواب لکھا کہ 14 والا قول فلاں کا ہے، تو وہیں یہاں پر لکھ دیں گے کہ فلاں کے قول کے مطابق مصنف بیان کر رہے ہیں۔ آگے ایک اہم سوال ہے، مصنف فرماتے ہیں خط کشیدہ جو عبارت ہوتی ہے یہ جو ہے مصنف کی عبارت ہوتی کتاب کی۔ پہلا مخرج اقصائے حلق، اس سے الف، حمزہ، ہا نکلتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مذکورہ عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حروف حلقیہ 6 نہیں بلکہ 7 ہیں، کیونکہ یہاں پہ حمزہ ہا، آگے عین ہا اور غین خا، یہ تو حروف حلقیہ ہونا ان کا مشہور ہے، اور یہاں پر مصنف نے پہلے مخرج میں ذکر کر دیا کہ الف، حمزہ اور ہا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ حروف حلقیہ جو ہے اس عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ 7 ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے یہاں الف غیر حلقی ہی ہے۔ یعنی جو لوگ اقصائے حلق کو الف کا مخرج مانتے ہیں وہ بھی جو ہے الف کو حلقیہ نہیں مانتے۔ تو پھر کیا مطلب ہوگا اس طرح بیان کرنے کا کہ الف کا مخرج جو ہے اقصائے حلق کو کہا گیا؟ تشریح کے اندر یہ بات آپ کو بتلائی گئی کہ الف کو اقصائے حلق سے شمار کرنے کا مطلب کیا ہے، اور الف کا مخرج حقیقتاً اقصائے حلق نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے جو آپ کو بتلایا گیا ہے۔ پھر آگے آسان سوالات ہیں۔ 11 نمبر کا سوال ہے کہ حمزہ اور ہا کا مخرج بیان کریں، حمزہ اور ہا کا مخرج بیان کریں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ عین ہا اور غین خا کا مخرج بیان کریں گے۔ یہ جو ہے عین ہا اور غین خا کا مخرج بیان کریں، یہ جو ہے 3 مخارج
آپ سے پوچھے گئے 11 نمبر کے سوال میں جو حمزہ ہا کا مخرج، دوسرے جو ہے عین ہا کا مخرج، تیسرے جو ہے غین اور خا کا مخرج، سیدھے سیدھے جو اس کے مخرج صرف بیان کرنے ہیں۔ 13واں سوال یہ ہے کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا کو حلقیہ کیوں کہتے ہیں؟ حلقیہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ان کا لقب حلقیہ ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، لیکن ان کا لقب حلقیہ کیوں رکھا گیا ہے یہ آپ کو بتلانا ہے۔ آگے جو ہے سوال یہ ہے کہ حلق کے تینوں حصے اقصا، وسط اور ادنا، آپ نے پڑھا نا کہ اقصائے حلق، وسط حلق اور ادنائے حلق، تو ان تینوں کی وجہ تسمیہ بتلائیں کہ ان کو اقصا، ان کو جو ہے اقصا، وسط ان کو جو ہے اقصا، وسط اور ادنا کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی اقصائے حلق کو اقصائے حلق، ادنائے حلق کو ادنائے حلق، وسط حلق کو وسط حلق کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس کا لغوی معنی دیکھیں گے تو اس کا جواب جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سوال نمبر 15 ہے کہ قاف اور کاف کا مخرج بیان کریں۔ قاف اور کاف کا مخرج بیان کریں۔ جب آپ قاف اور کاف کا مخرج بیان کریں گے تو اس میں جو ہے جیسا کہ کتاب کے اندر ہے، اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو اس میں آپ دیکھیں وہ بھی واضح ہے، لیکن جو ہے قاف اور کاف کے مخرج میں واضح فرق بیان کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قاف اور کاف کا مخرج اس طرح سے بیان کریں کہ اگر کوئی قاف کا مخرج پوچھے تو وہ مخرج جو ہے اس کے لیے واضح ہو جائے، کاف کا مخرج پوچھے تو وہ بھی واضح ہو جائے، یعنی ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف نہ ہو۔ یہ آپ کو جو ہے بتلایا گیا ہے، کیا نام ہے، تشریح کے اندر بتلایا گیا، ورنہ کتاب کے اندر جیسے لکھا ہوا ہے قاف کا مخرج اور پھر جو ہے کاف کا مخرج، تو کتاب کے اندر تو اس طرح سے لکھا ہے کہ قاف کا مخرج کیا ہے، اقصائے لسان اوپر کا تالو، اس سے قاف نکلتا ہے۔ پھر 5واں مخرج جو بیان کیا گیا، قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر اس سے کاف نکلتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے۔ اگر کاف کا مخرج کوئی پوچھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قاف کے مخرج سے بھی جو ہے واقف ہو، تب جا کر کے وہ جو ہے کاف کا مخرج سمجھ سکے گا۔ یا اسی طرح سے جو ہے قاف کا مخرج سمجھنا ہے تو کاف کے مخرج سے جو ہے اسے واقف ہونا ضروری ہے۔ تو واضح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے قاف اور کاف کا مخرج اس طرح سے بیان کریں کہ وہ جو ہے ایک دوسرے پر سمجھنا موقوف نہ ہو، بلکہ دونوں کی الگ الگ شان کے اعتبار سے قاف کا مخرج واضح ہو جائے۔ چلیے، بہرحال قاف اور کاف کا لقب کیا ہے اور کیوں ہے؟ قاف اور کاف کا لقب کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتلائیے کہ قاف اور کاف کو لقب میں کیا کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی وجہ تسمیہ بتائیے کہ قاف اور کاف کو جس لقب کے ساتھ ملقب کیا گیا ہے، جو لقب ان کے ساتھ لگایا گیا ہے، وہ لقب کیوں لگایا گیا ہے۔ آگے 18 نمبر کا سوال ہے، وسط لسان سے کتنے اور کون کون سے حروف نکلتے ہیں؟ وسط لسان سے کتنے اور کون کون سے حروف نکلتے ہیں؟ آگے سوال ہے، جیم، شین اور یا کا لقب کیا ہے؟ جیم، شین، یا کا لقب کیا ہے؟ دیکھیے 18واں سوال آپ کو کیا گیا وسط لسان سے کتنے اور کون کون سے حروف۔ 19ویں سوال کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو جواب مل سکتا ہے۔ پھر آگے سوال کیا جا رہا ہے کہ ان تینوں حرفوں کو شجریہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلے تو سوال کیا کہ جیم، شین اور یا کا لقب بیان کریں گے۔ جب لقب بیان کریں گے آپ ان کو فلاں کہتے ہیں، تو سوال ہوتا ہے کہ ان تینوں حرفوں کو شجریہ کیوں کہتے ہیں؟ 21واں سوال ہے، ضاد کا مخرج بیان کریں، اور ضاد کو لقب میں حافیہ کیوں کہا جاتا ہے؟
حافیہ کیوں کہا جاتا ہے ضاد کو، یہ بیان کریں۔ یعنی یہ سوال میں بھی جواب ہے، آپ کو بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کو جو ہے آپ غور کریں تو خود بخود جو ہے جوابات بھی ملتے جائیں گے۔ یعنی سوالات جو آپ کو بہت زیادہ دکھ رہے ہیں وہ صرف اسی لیے کہ ان میں جوابات بھی آپ کے پوشیدہ ہیں، اس لیے جو ہے آسان در آسان کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کثرت سے نکالے گئے ہیں۔ بہرحال آگے ہے لام نون را، لام نون را کا مخرج بیان کریں۔ اسی طرح سے لام نون را کا لقب کیا ہے اور کیوں ہے؟ آپ بولیں گے کہ لام نون را کو فلاں لقب سے ملقب کیا گیا ہے اور ان کا جو ہے لقب یہ ہے، تو اس پر سوال یہ ہوگا کہ ان کا لقب یہ کیوں رکھا گیا ہے، ان کا لقب کیوں متعین کیا گیا ہے۔ اچھا، اگلا ایک سوال ذرا اہم ہے، دیکھیے یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لام نون را کا مخرج ایک کیوں بیان کیا ہے؟ آپ جو ہے بہت پہلے سے دنیات سے بھی پڑھے ہوں گے اور بھی جو ہے کہیں حفظ کے اندر پڑھے ہوں گے، آپ نے لام نون را کا مخرج جو ہے جمہور کے نزدیک الگ الگ ہے، تو انہوں نے جو ہے الگ الگ ہی اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لام نون را کا مخرج ایک کیوں بیان کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو صرف اتنا ہی دینا ہوگا تھوڑا سا کہ اصل میں مصنف نے فلاں کے قول کے مطابق بیان کیا ہے اور فلاں نے لام نون اور را کو ایک مخرج سے بیان کیا ہے، ایک ہی بیان کیا، لہذا اس لیے جو ہے لام نون را کا مخرج ایک ہے۔ جمہور کے نزدیک لام نون را کے مخرج میں کیا فرق ہے؟ یعنی اس طرح سے ترتیب سے آپ بتلائیں کہ لام جو ہے نون سے الگ ہو جائے، پھر نون جو ہے را سے الگ ہو جائے۔ آگے سوال ہے کہ نوک زبان اور ثنایا علیہ کی جڑ سے کتنے اور کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں وہ بتلائیے، 2 3 4 کتنے حرف ہیں، اور پھر ان کو جو ہے متعین کیجئے کہ فلاں فلاں حرف ادا ہوتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ تا دال تا کو لقب میں کیا کہا جاتا ہے اور کیوں؟ ان کا لقب بتلائیے پہلے کہ ان کو جو ہے لقب میں فلاں کہا جاتا ہے، تو وہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اسی طرح سے آگے چلیے، وا ذال سا کا مخرج بیان کریں، وا ذال سا کا مخرج بیان کریں۔ تا دال تا کی طرح یہ ہیں، صرف جو ہے نقطے کا فرق ہے، ایک ایک نقطے جو ہے زیادہ کر دیں گے تو یہ جو ہے دوسرا مخرج بن جائے گا اور دوسرے حرف بھی بن جائیں گے، وا دال اور سا۔ تا پہ جو ہے ایک نقطہ زیادہ کر دیجیے، وا بن جائے گا، دال پہ زیادہ کر دیجیے، دال بن جائے گا، تا پہ ایک نقطہ زیادہ کر دیجیے، سا بن جائے گا۔ تو بہرحال تا دال تا کو لقب میں کیا کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے، جو لقب بھی اس کا ہے۔ وا دال کا مخرج بیان کریں، پھر ان تینوں حرفوں کو لثویہ کیوں کہتے ہیں، یعنی وا دال سا کو لثویہ کیوں کہتے ہیں۔ آگے حروف صفیریہ یعنی صاد زا سین کا مخرج بیان کریں۔ نمبر 32 ہے کہ ان کو صفیریہ کہنے کی وجہ تفصیل سے بتلائیں۔ دیکھیے یہ لفظ جو ہے کہیں آپ کو استعمال نہیں کیا گیا کہ فلاں کا لقب جو ہے تفصیل سے بتلائیں، لیکن جو ہے صفیریہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے آپ سے کہ ان کو صفیریہ کہنے کی وجہ جو ہے تفصیل سے بتلائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو حروف صفیریہ کو صفیریہ کہنے کی 3 وجہ بتلائی گئی۔ اسی طرح سے ان کو جو ہے اصلیہ بھی کہتے ہیں، تو حروف صفیریہ کہنے کی 2 وجہ اور اصلیہ کہنے کی 1 وجہ آپ کو بتلائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ حروف صفیریہ میں تفصیل پائی گئی اور دوسرے القاب کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے، بلکہ ایک ہی بات اس کے اندر ہے۔ اور حروف صفیریہ میں جو ہے صفیر کہنے کی جو ہے 2 وجہ بتلائی گئی ہے، اور اسی طرح اس کا ایک دوسرا نام جو ہے اصلیہ بھی ہے، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، یعنی گویا کہ ان تینوں حرفوں کو 2 لقب سے ملقب کیا ہے، ایک تو اصلیہ اور ایک صفیریہ، لیکن صفیریہ 2 وجہ سے کہا جاتا ہے۔
اور بھی ان میں تفصیل ہو سکتی تھی، لیکن اس سے جو ہے وہ چونکہ باریک تفصیل تھی، اس لیے جو ہے اس کو سوال میں نہیں لایا گیا ہے۔ آگے سوال ہے کہ فا کا مخرج بیان کرتے ہوئے اس کا لقب بھی ضرور بتلائیں۔ فا کا مخرج بیان کرنا ہے آپ کو پہلے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فا کو جو ہے لقب میں کیا کہا جاتا ہے یہ بتلانا ہے۔ بہرحال اسی پر جو ہے آج کا سبق ختم کیا جاتا ہے، پھر کل انشاءاللہ مزید سوالات جو ہے دوسری فصل کے آپ سے کیے جائیں گے۔ امید کہ آپ لوگ ان تمام سوالات کو حل کریں گے، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، یہ بار بار کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی کتاب جو ہے پختہ اور مضبوط ہو جائے گی۔ اور یہ جو زمانہ ہے فترت کا، یعنی لاک ڈاؤن کا زمانہ، جو بھی آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے جو ہے آپ کا یہ وقت بھی مشغول ہو جائے گا، اور جو ہے آپ جو ہے کام کے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے درخواست ہے کہ آپ ان سوالات کو لکھیں اور ان کے جوابات جو ہے حل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.